بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو پچھلے حصے میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح صلاح الدین ایوبی کا سالار البرق، اس کی کہانی کا بتایا گیا تھا۔ البرق شہر سے باہر نکل گیا اور اس نے کھنڈر کا رخ کیا جہاں لڑکی کو آنا تھا۔ صحرائی گیدڑوں کے سوا زمین و آسمان گہری نیند سو گئے تھے۔ لڑکی نے البرق سے کہا تھا وہ بوڑھے کی قیدی ہے اور وہ اس پر ہر وقت نظر رکھتا ہے۔ پھر بھی البرق اس امید پر جار تھا لڑکی ضرور آئے گی۔ ممکنہ خطروں سے نمٹنے کے لیے اس کے پاس ایک خنجر تھا۔ عقل و دانش اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ البرق اگرچہ پختہ عمر کا آدمی تھا لیکن وہ نادان نوجوان بن گیا تھا۔ اسے اندھیرے میں کھنڈر کے قریب ایک تاریک سایہ سر سے پاؤں تک لبادے میں لپٹا ہوا نظر آیا اور کھنڈر کے کھڑے سیاہ بھوت میں جذب ہو گیا۔ وہ تیز تیز چلتا کھنڈر میں پہنچا اور گری ہوئی دیوار کے شگاف سے وہ اندر آ گیا۔ آگے اندھیرا کمرہ تھا۔ چھت میں بڑی زور سے کوئی بڑا پرندہ پھڑپھڑایا۔ البرق نے ہوا کے تیز جھونکے محسوس کیے اور اچانک اس کے منہ پر تھپڑ پڑا۔ اس کے ساتھ ہی اسے چی چی کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ جان گیا یہ بڑی چمگادڑ ہیں جن کے پنجے اس کا منہ نوچ لیں گے۔ وہ بیٹھ گیا اور پاؤں پر سرکتا کمرے سے نکل گیا۔ کمرہ اڑتے چمگادڑوں سے بھر گیا تھا۔ آگے صحن تھا جس کے ارد گرد گول برآمدہ تھا۔ البرق نے یہ بھی نہ سوچا کہ ایک خریدی ہوئی لڑکی، قیدی لڑکی جس پر ہر وقت نظر رکھی جاتی ہے، اس خیبت ناک کھنڈر میں کیسے آئے گی، مگر برآمدے میں کسی کے قدموں کے دبی دبی آہٹ نے اسے بتایا کہ یہاں کو موجود ہے۔ اس نے کمر سے خنجر نکال کر ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کے سر پر چمگادڑ اڑ رہے تھے۔ پڑپڑانے کی آوازیں ڈراؤنی آ رہی تھیں۔ البرق نے آہستہ سے پکارا، آصفہ۔ لڑکی نے اسے اپنا نام یہی بتایا تھا اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کس طرح فروخت ہوئی ہے۔ آپ آ گئے۔ اسے آصفہ کی آواز سنائی دی۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی، کہنے لگی، آپ کی خاطر جان کو خطرے میں ڈال کر آئی ہوں، مجھے جلدی واپس جانا ہے۔ بوڑھے کو شراب میں نیند کی گولیاں ڈال دی ہیں، وہ جاگ نہ اٹھے۔ کیا تم اسے شراب میں زہر نہیں پلا سکتی؟ میں نے کبھی قتل نہیں کیا، آصفہ نے کہا۔ میں نے تو یہ بھی نہیں سوچا تھا اس طرح میں ڈراؤنے کھنڈر میں آؤں گی۔ البرق نے اس کو ابھی بات کرنے کی کوشش ہی کی تھی کہ اچانک برآمدہ روشن ہو گیا۔ جس کمرے سے گزر کر البرق آیا تھا اس میں دو مشعلیں نکلیں۔ یہ لکڑیوں کے سروں پر تیل میں بھیگے ہوئے کپڑے پر لپیٹ کر بنائی گئی تھیں۔ ان کے شعلے خاصے بڑے تھے۔ البرق نے آصفہ کو پیچھے کر لیا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ کیا یہ کھنڈر میں رہنے والی بدروہیں تھیں؟ یہ لڑکی کے تعاقب میں اس کا خاوند آ گیا تھا۔ البرق ابھی سوچ رہا تھا کہ آواز گونجی، دونوں کو قتل کر دو۔ مشعل قریب آئیں تو ان کے ناشتے شعلوں میں البرق اور آصفہ کو 4 آدمی نظر آئے۔ ایک کے ہاتھ میں برچھی تھی اور 3 کے پاس تلواریں تھیں۔ انہوں نے مشعلیں زمین میں گاڑ دیں۔ کھنڈر کا صحن روشن ہو گیا۔ چاروں آدمی البرق کے گرد چکر کاٹنے لگے۔ آصفہ اس کے پیچھے تھی۔ برآمدے میں سے ایک اور آواز آئی، مل گئے، زندہ نہ چھوڑنا۔ یہ لڑکی کے بوڑھے خاوند کی آواز تھی۔ آصفہ البرق کے عقب سے آگے آ گئی۔ اس نے حقارت اور غصے سے بوڑھے سے کہا، آگے آؤ اور مجھے قتل کر دو، میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر، میں اپنی مرضی سے یہاں آئی ہوں۔ چاروں مسلح آدمی ان کے گرد کھڑے تھے۔ برچھی والے نے برچھی آہستہ آہستہ آصفہ کی طرف کی اور اس کی نوک سے اس کے پہلو سے لگا کر، مرنے سے پہلے برچھی کی نوک دیکھ لو، لیکن تم سے پہلے یہ شخص تڑپ تڑپ کر تمہارے سامنے مرے گا جس خاطر تم یہاں آئی ہو۔ آصفہ نے جھپٹا مار کر برچھی پکڑ لی اور جھٹکا دے کر برچھی چھین لی۔ آصفہ الگ ہوئی اور للکار کر کہنے لگی، آؤ آگے آؤ، میں دیکھتی ہوں تم مجھ سے پہلے کس طرح اس آدمی کو قتل کرتے ہو۔ البرق خنجر آگے کیے اس کے سامنے آ گیا۔ لڑکی نے برچھی سے اس پر وار کیا جس پر اس نے برچھی چھینی تھی۔ وہ آدمی پیچھے کو بھاگا۔ اس کے ساتھیوں نے البرق پر حملہ کرنے کی بجائے صرف سائیڈیں بدلیں۔ وہ البرق کو آسانی سے قتل کر سکتے تھے مگر وہ بڑھ کر حملہ نہیں کر رہے تھے۔ آصفہ کی للکار گرج رہی تھی۔ وہ بڑھ کر وار کرتی تھی مگر وار خالی جاتا تھا۔ البرق نے ایک آدمی پر خنجر سے حملہ کیا تو 2 آدمی اس کے پیچھے آئے۔ آصفہ نے ایک ہی جمپ لگا کے اس کے پیچھے ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں لمبی برچھی تھی جو تلوار کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ خنجر تلوار کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ بوڑھا ایک طرف کھڑا اپنے آدمیوں کو للکار رہا تھا۔ تھوڑی سی دیر انہوں نے البرق اور آصفہ پر حملے کیے
آصفہ ان پر ٹوٹ ٹوٹ کر پڑتی تھی۔ البرق وار بچاتا تھا اور خنجر سے وار کرنے کی کوشش کرتا تھا، مگر ایک عجیب بات تھی کہ لڑکی کے حملوں کے باوجود کوئی زخمی نہ ہوا۔ بوڑھے کے آدمیوں نے بھی تلوار کے جوہر دکھائے، مگر البرق اور آصفہ کو خراش تک نہ آئی۔ اتنے میں بوڑھے نے کہا رک جاؤ، اور لڑائی بند ہو گئی۔ میں ایسی بے وفا لڑکی کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتا۔ بوڑھے نے کہا مجھے معلوم نہیں تھا یہ اتنی دلیر اور بہادر ہے۔ اگر میں اسے زبردستی گھر لے بھی گیا تو یہ مجھے قتل کر دے گی۔ میں تمہیں اس کی پوری قیمت دوں گا۔ البرق نے کہا کہو تم نے اسے کتنے میں خریدا تھا؟ بوڑھا ہاتھ اٹھا کر آگے بڑھا اور البرق سے ہاتھ ملا کر بولا میرے پاس دولت کمی نہیں، یہ لڑکی تمہیں بخشتا ہوں۔ اسے تمہارے ساتھ اتنی محبت ہے کہ تمہاری خاطر اتنے سارے مردوں کے مقابلے میں آ گئی۔ میں اسے اس لیے بھی تمہارے حوالے کرتا ہوں، یہ جنگجو نسل کی لڑکی ہے۔ میں تاجر اور سوداگر ہوں، یہ کسی تم جیسے جنگجو کے گھر میں اچھی لگے گی۔ تیسری وجہ یہ ہے تم سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکومت کے حاکم ہو۔ میں سلطان کا وفادار اور مرید ہوں، میں تمہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ جاؤ، میں نے اسے طلاق دی اور تم پر حلال کر دیا۔ جاؤ دوستو، نہیں اکیلا چھوڑ دو ان کو۔ وہ مشعلیں اٹھا کر باہر چلے گئے۔ البرق کی حیرت کی انتہا یہ تھی کہ اس کے پاؤں تلے زمین ہلنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، وہ اسے بوڑھے کا فریب سمجھ رہا تھا۔ اسے خطرہ نظر آ رہا تھا یہ لوگ راستے میں گھات لگا کر ان دونوں کو قتل کر دیں گے۔ آصفہ کے ہاتھ میں برچھی تھی، وہ البرق نے لے لی۔ کچھ دیر بعد وہ کھنڈر سے نکلے، دائیں بائیں اور پیچھے دیکھتے تیز تیز چلنے لگے۔ ذرا سی آہٹ سنائی دیتی تو وہ چونک کر رک جاتے، ہر طرف اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرتے اور آہستہ آہستہ چل پڑتے۔ شہر میں داخل ہوئے، ان کی جان میں جان آئی۔ آصفہ نے کہا آپ کو مجھ پر اعتماد ہے یا نہیں؟ البرق نے کہا کیوں نہیں؟ اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ لڑکی اس کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھی۔ اس کی بیوی اس کی ہم عمر تھی۔ یہ اس دور میں تھا جب عورت فروخت ہوتی تھی، گھر میں بیوی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ بیک وقت 4 بیویاں تو خاوند اپنا حق سمجھتے تھے، لیکن جو پیسے والے تھے وہ 2-4 لڑکیاں ویسے ہی حرم میں رکھتے تھے۔ مسلمان عمرہ کو عورت نے ہی تباہ کیا تھا۔ ان کے ہاں یہ رواج تھا ایک آدمی کی بیویاں خاوند خوش کرنے کے لیے لڑکیاں ڈھونڈ کر لاتی تھیں۔ البرق جب آصفہ کو لیے گھر میں داخل ہوا تو سب سوئے ہوئے تھے۔ صبح اس کی بیوی نے اپنے خاوند کے ساتھ اتنی حسین لڑکی دیکھی تو اسے ذرا بھر بھی محسوس نہ ہوا، اس کا سہاگ اجڑ گیا۔ خوش ہوئی اس کے اتنے اچھے خاوند کو ایک خوبصورت لڑکی مل گئی۔ اس کے آ جانے سے اس کے کچھ فرائض سے سبق دوش ہو گئی۔ البرق کی حیثیت ایسی تھی، وہ ایک ایسی بیوی یادداشتہ رکھ سکتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کو عورت سے اور عورت کو مسلمانوں سے آزاد کرانا چاہتا تھا۔ وہ ایک خاوند ایک بیوی کا حکم نافذ کرنا چاہتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے شریعت کا مسئلہ تھا، شرعی حدودوں کے اندر رہتے ہوئے، لیکن ابھی وہ ہر اس امیر اور وزیر کو دشمن بنانے سے ڈرتا تھا جس نے کئی لڑکیوں کو حرم میں رکھا ہوا تھا۔ عورت کے خریدار یہی لوگ تھے، انہی کی دولت سے عورت کھلی منڈی میں نیلام ہوتی تھی، اغوا کی وارداتیں ہوتی تھیں، قتل اور خون خرابے ہوتے تھے، اور عمرہ اور حاکموں کی زن پرستی کا ہی نتیجہ تھا کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے لڑکیوں کی ذریعے سلطنت اسلامیہ کی جڑوں میں زہر بھر دیا تھا۔ اس کے علاوہ سلطان ایوبی کو یہ احساس بھی پریشان رکھتا تھا، یہی عورت مردوں کے دوش بدوش کفار کے خلاف لڑا کرتی تھی، مگر اب یہ عورت جو جہاد میں مرد کے لیے آدھی قوت تھی، تفریح اور عیاشی کا ذریعہ بن گئی تھی۔ اس سے صرف یہ نہیں ہوا کہ قوم کی آدھی جنگی قوت ختم ہو گئی، بلکہ عورت ایک ایسا نشہ بن گئی جس نے قوم کی مردانگی کو بیکار کر دیا ہے۔ سلطان ایوبی عورت کی عظمت بحال کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک منصوبہ تیار کر رکھا تھا جس کے تحت وہ غیر شادی شدہ لڑکیوں کو باقاعدہ فوج میں بھرتی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے تحت حرم بھی خالی کرنے تھے، مگر ایسے کام وہ اسی صورت میں نافذ کر سکتا تھا کہ سلطنت کی خلافت یا امارت اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ یہ مہم بڑی مشکل تھی۔ اس کے دشمنوں میں اپنوں کی تعداد زیادہ تھی اور وہ جانتا تھا قوم میں ایمان فروشوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اسے معلوم نہیں ہوا تھا کہ اس کا ایک خاص آدمی اور حکومت کے رازوں کا رکھوالا خادم الدین البرق بھی ایک نوجوان حسینہ کو گھر لے آیا ہے، اور یہ لڑکی اس کے اعصاب پر اس بری طرح چھا گئی ہے کہ وہ اب سلطنت کے فرائض سے بھی بے پرواہ ہو سکتا ہے۔ فوجی میلے میں مصر کے لوگ سلطان ایوبی کی فوجی طاقت سے تو مروب نہیں ہوئے، بلکہ اسے اسلامی اور مصری فوج سمجھ کر اس سے متاثر ہوئے تھے۔ سلطان ایوبی تقریریں کرنے والا حاکم تو تھا نہیں، لیکن اس دن اتنے بڑے اجتماع سے اس نے خطاب کرنا ضروری سمجھا۔ اس سے آگے کیا ہوا اس کے بارے میں اگلے حصے میں بتایا جائے گا۔
کس طرح ایوبی نے مسلمانوں کی عظمت بحال کی۔